الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والہ اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں پھر ایک مرتبہ آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو پوری ملت اسلامیہ کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خیر، برکت، عافیت، راحت، سکون، اطمینان اور امن کا باعث کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عید میں جو نیک اعمال کیے جا رہے ہیں، نماز ہو، قربانی ہو یا اور دوسری چیزیں ہوں، اس کے ذریعے اچھے فیصلے ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو ہوں۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عید کا دن یہ محبت کا دن ہے، آپس میں ایک دوسرے سے قربت حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم کدورتوں کو دور کریں، ہم دوریوں کو ختم کریں، ہم اپنے اپنوں سے بھی گلے لگائیں، اپنے دشمنوں سے بھی گلے لگائیں تاکہ دل صاف ہو۔ ہم تحفے تحائف بھیج کر، ہم مبارکبادیاں دے کر، ہم آپس میں ایک دوسرے سے مسکرا کر مل کر یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہنے والے ہیں، ہم معاشرے کو جوڑنے والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں۔ یہی پیغام ہے جو یہ دن ہمیں دیتا ہے۔ تو ہمیں آج کے دن سب سے پہلا جو کام یہ کرنا چاہیے کہ آپس میں مل کر رہنا چاہیے، دلوں کو جوڑ کر رہنا چاہیے، الفت اور محبت کو آپس میں پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، عید کے دن تکبیرات کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بار بار یہ زمزمہ زبان سے ادا کر کے، یہ تکبیر کے الفاظ زبان سے ادا کر کے اللہ تعالیٰ میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھائیں، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں، اللہ کے یقین کو دل میں بٹھائیں، اپنا تعلق ہم اپنے پروردگار سے جوڑ دیں، اپنے اندر ہم ہمت اور حوصلہ پیدا کریں، اللہ کے علاوہ اور کسی سے ہماری امیدیں نہ بن پائیں، تمنائیں نہ بن پائیں۔ ہمارا جو بھی مسئلہ ہو ہم اللہ سے رجوع کر کے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر حل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھائیں، اللہ کے خوف کو بھی بٹھائیں، اللہ کی محبت کو بھی بٹھائیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جو دل اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والا ہو، جس دل میں اللہ کا خوف اور اس کا رعب ہو، وہ دل پھر کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس دل میں پھر اور کسی کی محبت بستی نہیں ہے، وہ دل اور کسی سے ڈرتا اور خوف کرتا نہیں ہے۔ تو یہ بیوقوفی کی بات ہے اور یہ بےہودگی کی بات ہے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کسی دوسرے سے ڈرے، وہ کسی دوسرے کے سامنے جھک جائے، وہ اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہے، دوسرے کی قربانی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں یہ یقین دلوں کے اندر بٹھانا چاہیے کہ ہم اس پروردگار کے ماننے والے ہیں جو پروردگار پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، جس کے ہاتھوں میں پورے کائنات کی باغ دوڑ ہے، جس کے اشاروں پر دنیا کا نظام چلتا ہے، جس کے فیصلوں پر دنیا قائم ہے۔ یہ یقین ہمیں رہنا چاہیے اور یہ یقین رہنا چاہیے کہ اسی پروردگار سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اور کسی سے جڑنا
یہ ہمارے لیے توہین ہے، بے عزتی ہے، تو یہ تکبیرات کا ہمیں پیغام ہے۔ تیسری چیز، یہ عید کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سارے انبیاء کے باپ کہلاتے ہیں، ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، اور وہ اخلاص کا پرتو تھے، جو جد و جہد اور قربانیوں کا دوسرا نام ہے، ان کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ ان ایام میں وہ اعمال ادا کیے جاتے ہیں جن کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہو، چاہے وہ حج کے اعمال ہیں، چاہے وہ قربانی کے اعمال ہیں، یہ سارے اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کے دن میں ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کریں، کس طرح سے وقت پڑنے پر اپنے آپ کو انہوں نے آگ میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن دشمنوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ دین کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر بار کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن بے دین اور لا دین طاقتوں کے سامنے جھکنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک بنجر اور بے آب و گیاہ زمین جہاں نہ دانا تھا نہ پانی تھا، اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ اور اس سے بڑھ کر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا امتحان ان سے مقصود رہا کہ اللہ نے ایک فرزند ان کو بڑی تمناؤں کے بعد دیا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد دیا تھا، بڑی آرزوؤں کے بعد دیا تھا، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہو گیا، اپنی زبان میں ان سے بات کرنے کے قابل ہو گیا، اب بچے کی محبت دل میں بڑھنے لگی۔ اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ میرا بندہ، میرا محبوب، اس کا تعلق اس کے بیٹے سے زیادہ جڑ جائے۔ اللہ نے امتحان لیا اور انہیں حکم دیا کہ میرے خاطر تم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بندہ جو میرا محبوب ہے، میرا خلیل ہے، یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر کے اللہ نے ان کی تربیت کروائی تھی، تو وہ بندہ کیسے اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی محبت کو مقدم قرار دیتا؟ وہ اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوا اور اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، بلکہ اس کو لٹا کر اس کی گردن پر انہوں نے چھری بھی رکھ دی۔ اللہ کو قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ ان کا جذبہ دیکھنا مقصود تھا، ان کی محبت دیکھنی مقصود تھی، ان کی نیت اور ان کی صلاحیت اور ان کا عزم و حوصلہ دیکھنا مقصود تھا۔ اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا جس کی قربانی انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو کرنے کا حکم دے کر ان دنوں میں یہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ماڈل اور نمونہ بنائیں۔ خود قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہے ان کے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے۔ ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں میں۔ یہ کیوں کہا کہ یہ پیغام ایسا پیغام ہے جو سارے پیغامات پر حاوی ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ سرفروشانہ جذبہ پیدا ہو گیا، یہ حوصلہ پیدا ہو گیا، اللہ پر اٹوٹ بھروسہ ہو گیا اور اللہ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا جذبہ پیدا ہو گیا، وہ انسان پھر کسی طاقت کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ دین کے مقابلے میں اور کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ یہ قصے ہمیں بلندیوں کی طرف پرواز کرنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کو گندگیوں سے، غلط جذبات سے پاک کرنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہمارے اندر عزم و حوصلہ اور بلند ہمتی پیدا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں جب ہماری نظر اوپر ہوگی، بلند چیزوں پر ہوگی، بلند اعمال پر ہوگی،
تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. کھیل کود میں، ناچ گانے میں، ہلڑ مچانے میں ہم کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. جس کے سامنے بڑا مقصد ہوتا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوئی دلچسپیاں نہیں ہوتی ہے. یہ آج کا دن، آج کے اعمال ہمیں ہی پیغام دیتے ہیں. ہم اپنی نظروں کو بلند رکھیں، فکروں کو بلند رکھیں، عقل بلند رکھیں، حوصلہ بلند رکھیں، جذبات بلند رکھیں، کردار بلند رکھیں، اخلاق بلند رکھیں، اعمال بلند رکھیں. ہر چیز میں ہم دوسروں سے اوپر ہوں، ہر چیز میں ہم بڑی چیزوں کو سوچنے والے ہوں. یہ ہمیں آج کا دن پیغام دیتا ہے. تیسری آج کی جو قربانی ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسے بتایا یادگار ہے. اس قربانی کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے اللہ کے حکم کے خاطر اپنے نفس پر کنٹرول کیا. آج سب سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول کی ضرورت ہے. جب نفس شریعت کے تابع ہوگا، نفس کو شریعت کے تابع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے تابع کرنے کی ضرورت ہے. جب نفس اللہ کے تابع ہوگا، اللہ کے احکامات کے تابع ہوگا، شریعت کے تابع ہوگا، تب پھر وہ نفس وہ کام نہیں کر سکتا جو شریعت کے خلاف ہو. وہ نفس کبھی دوسروں کے خلاف سازشوں پر آمادہ نہیں ہو سکتا. ساری بیماریاں جو آج ہمیں نظر آتی ہے معاشرے میں، چاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کی صورت میں ہو، حسد، بغض اور کینے کی شکل میں ہو، ان ساری بیماریوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہم پر غالب ہے. ہمارا نفس شریعت پر غالب آ رہا ہے. ہم اپنے نفس کے تابع ہو چکے ہیں. اور نفس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس جب شریعت کے تابع نہیں ہوگا تو یہ نفس برائی کا سب سے بڑا داعی ہوگا. سب سے زیادہ برائیوں کی طرف آمادہ کرنے والا انسان کا اپنا نفس ہے. اس نفس کو ہم دبا کر رکھیں گے تو پھر اچھے اعمال ظاہر ہوں گے. یہ نفس جب غالب آ جائے گا تب برائیاں ہی برائیاں معاشرے میں پھیلے گی. جیسے گوبر اور کھاد ہوتا ہے، اس گوبر اور کھاد کو ہم درخت کے نیچے دفن کریں گے، کھیت کے نیچے دفن کریں گے، اس پر منو مٹی ڈال دیں گے تو یہ کھیت، یہ کھاد اور یہ گوبر ہریالی کی اگنے کا سبب بنتا ہے، درخت کے اندر زندگی کے پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، پھل اور فروٹ اور غلے اور دانے کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. لیکن یہی گوبر جب مٹی کے اوپر رہے گا پورے معاشرے کو بدبودار کرنے کا سبب بنے گا. یہی ہمارا نفس ہے. یہ نفس شریعت کے تابع ہوگا تو پھر اچھے اچھے اعمال ظاہر ہوں گے، ورنہ اگر یہ نفس غالب رہے گا پورا معاشرہ بدبودار ہو جائے گا. آج یہی صورتحال ہے. افسوس ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں. معاشرے کو توڑنے کے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں. کسی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی ہے. کوئی اچھا کام کرتا ہے ہم اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کسی کا کاروبار آگے بڑھتا ہے ہم اس کے خلاف لگائی بجائی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کوئی دین کے کام میں آگے بڑھتا ہے ہم اس کے خلاف سازشیں کرنے میں لگ جاتے ہیں. کہاں تک ہم پہنچ گئے اس نفس کی غلامی کی وجہ سے. حالانکہ شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا من ضار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ. کہا جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. جو دوسروں کو توڑنے میں لگتا ہے، مشقت اور پریشانی میں ڈالنے میں لگتا ہے، اللہ اس کو توڑتے ہیں. اللہ اس کو مشقت اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہم اگر دوسروں کے بارے میں الٹا سوچیں گے، ہم دوسروں کو گرانے کی کوشش کریں گے، ہم دوسروں کو توڑنے کی کوشش کریں گے، ہم دوسروں کے خلاف سازشیں کریں گے، ہم دوسروں کو ان کے مقام اور مرتبے سے گرانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی طاقت بھی اس کے پیچھے رہتی ہے. وہ بھی اس کو گرا کر رہتی ہے، وہ بھی اس کو توڑ کر رہتی ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے معاشرے کو جوڑنے کا کام کریں.
معاشرے کو ترقی پر لے جانے کا کام کریں۔ آج کے جو حالات ہیں، جس طرح سے ہم گھرے ہوئے ہیں، جس طرح سے دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر کے ہمیں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، پھر ہم بھی اپنی قوم کو، اپنی ملت کو برباد کرنے اور نیچے کرنے میں لگیں گے تو پھر دشمن کو تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا ہمارا مستقبل؟ کیسے قوم ترقی کرے گی؟ ہمیں شکوہ ہوتا ہے دشمنوں سے، ہم اپنے گریبان میں ذرا منہ ڈال کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف۔ معاشرے کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کتنی سخت سے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ معاشرے کو جوڑنا سب سے بڑا کام ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرے کو جوڑنے کے لیے، آپس میں اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس بالکاذب من اصلح بین الناس فقال خیرا او نما خیرا، رواہ الترمذی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یعنی آپس میں دونوں کو جوڑا جائے، دو گروپوں کو جوڑا جائے، دو رشتوں کو جوڑا جائے، دو خاندان کو جوڑا جائے، دو گروپوں کو جوڑا جائے، اس کے لیے وہ دونوں کے پاس جا کر کچھ ایسی بات کرتا ہے جو خلاف حقیقت ہوتی ہے۔ ان سے جا کر کہتا ہے کہ وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، ان سے جا کر کہتا ہے کہ یہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن مقصد صرف جوڑنا ہوتا ہے۔ تو جوڑنے کے لیے معاشرے کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی گئی کہ آدمی کوئی خیر کی بات کہتا ہے یا خیر کی چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو پہنچاتا ہے، کہا اس کو جھوٹا نہیں کہا۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے آدمی کو جھوٹ تک بولنے کی، خلاف حقیقت بات بولنے کی اجازت دی گئی۔ اتنے بڑے کام سے ہم دور ہو رہے ہیں اور ہم ایسی چیزوں میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ حق بات کے نام پر ایسے ایسے مضامین لکھے جاتے ہیں جس کا اسلوب خود بتاتا ہے اس کا حق مقصد نہیں ہے، دشمنی مقصود ہے۔ ایسے الفاظ، ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جو پکار کر کہتی ہے کہ اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ تو کہاں تک ہم اس طرح سے اپنی ملت کو توڑتے رہیں گے؟ آج کی سب سے پہلی ضرورت اور آج کے دن کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں، نفس کو شریعت کے سامنے جھکائیں گے، پھر یہ حسد، بغض، کینہ جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے، سارے اختلافات کی جڑ ہے، ساری سازشوں کی جڑ ہے، یہ بیماری دب جائے گی اور دل نفرت کے جذبات سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ آج کی قربانی کا یہی پیغام ہے۔ بس یہی 3 باتیں تھی جو اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے اور آج کا یہ دن ہم سب کے لیے مبارک بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔